نورپور شام کے وقت عورتیں چولہوں پر روٹیاں پکاتے اور مرد مسجد کے باہر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے۔ زندگی سادہ تھی مگر مطمئن۔ ایک دن سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ گاؤں کے داخلی راستے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک کتا تھا، دبلا، زخمی اور عجیب انداز میں چلتا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ کبھی زمین کو کاٹنے لگتا، کبھی ہوا میں بھونکنے لگتا۔ پہلے لوگوں نے اسے عام آوارہ کتا سمجھا، مگر جب اس نے اچانک ایک بچے کی طرف جھپٹ کر اسے خراش لگا دی تو شور مچ گیا۔ باولا کتا، باولا کتا! کوئی چیخا۔ چند ہی لمحوں میں دروازے بند، کھڑکیاں مقفل اور گلیاں سنسان ہو گئیں۔ خوف کی لہر گاؤں میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ یہ منحوس ہے، یہ کسی نے جادو کر کے بھیجا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ چوہدری رشید، جو گاؤں کا باتر شخص تھا، اعلان کرتا ہے اسے مار دیا جائے آج رات ہی۔ مگر اسی گاؤں میں 15 سالہ احمد بھی رہتا تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے کا شوقین اور سوچنے والا لڑکا تھا۔ اس نے اسکول میں سنا تھا کہ ریبیز نامی بیماری جانوروں کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے استاد حارث صاحب کے پاس ہی گیا۔ سر، کیا یہ ریبیز ہو سکتا ہے؟ حارث صاحب سنجیدہ ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو خطرہ بڑا ہے، فوراً ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ ٹکراؤ۔ علم بمقابلہ جہالت ڈاکٹر سلمان شہر سے گاؤں پہنچے۔ انہوں نے کتے کی حالت دیکھ کر تصدیق کی، یہ ریبیز ہے۔ اگر کسی کو کاٹ لے تو فوراً ویکسین ضروری ہے۔ چوہدری رشید نے مخالفت کی۔ ہمیں شہر والوں کی ضرورت نہیں، ہم خود نمٹ لیں گے۔ گاؤں دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ لوگ احمد اور استاد کے ساتھ، کچھ چوہدری کے ساتھ۔ اسی دوران باولا کتا مزید خطرناک ہو گیا۔ وہ اندھا دھند دوڑتا، ہی خود کو زخمی کرتا اور جو سامنے آتا اس پر جھپٹ پڑتا۔ المے اگلی رات چیخ کی آواز آئی۔ کتا چوہدری رشید کے بیٹے علی کو کاٹ چکا تھا۔ اب خوف حقیقت بن چکا تھا۔ چوہدری کے چہرے کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ احمد کے پاس آیا۔ بیٹا، مدد کرو۔ احمد نے وقت ضائع نہ کیا۔ وہ علی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر شہر لے گیا۔ ڈاکٹر سلمان نے فوری ویکسین لگائی۔ اگر دیر ہو جاتی تو جان بھی جا سکتی تھی، ڈاکٹر نے کہا۔ عروج، مقابلہ ڈاکٹر اور ان کی ٹیم نے گاؤں میں ہنگامی ویکسینیشن مہم شروع کی۔ آوارہ کتوں کو پکڑ کر ٹیکے لگائے دو گئے۔ لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ کسی بھی مشتبہ جانور کے قریب نہ جائیں۔ آخرکار باولا کتا کمزور ہو کر گاؤں کے کنارے گر پڑا۔ ویٹرنری ٹیم نے اسے محفوظ طریقے سے قابو کیا۔ وہ خود بھی بیماری کا شکار تھا اور تکلیف میں تھا۔ احمد دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف سے زیادہ ہمدردی تھی۔ اختتام، روشنی کی جیت چند ماہ بعد نورپور بدل چکا تھا۔ اسکول میں آگاہی سیمینار ہو رہا تھا۔ دیوار پر لکھا تھا، ریبیز سے بچاؤ، ویکسین لازمی لگواؤ۔ چوہدری رشید اسٹیج پر آئے۔ میں نے غلطی کی تھی، میں نے علم کو نظر انداز کیا۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ نورپور میں ہر سال
ویکسینیشن مہم ہوگی، احمد کو تالیاں ملیں۔ استاد حارث نے فخر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آخری منظر میں بچے دوبارہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے۔ پس منظر میں احمد کی آواز گونجتی ہے۔ خوف اندھیرے کی طرح ہے، مگر علم سورج ہے۔ جب سورج نکلتا ہے